السلام علیکم. خالد عزیز اور ساجد بنگیال پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، الیکشن کے حوالے سے گفتگو آپ ہماری سن رہے ہیں. آج ذرا تھوڑا سا نہ کسی حلقے پہ بات ہوگی اور نہ ہی کسی سیاسی امیدوار کا انٹرویو ہے، بلکہ آج ہماری گفتگو کا موضوع تو الیکشن ہی ہے، لیکن ذرا سا ہٹ کے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے، یہ آپ کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے. اس کو سبسکرائب کریں، کامنٹس ضرور کیا کیجئے، اس کو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کرنا مت بھولیں. سائی صاحب، 6 جنوری کی شام ہے، الیکشن ہو گئے؟ بظاہر جو صورتحال ہے، یہ جس طرح الیکشن کمیشن نے شیڈول کا اعلان کیا، امیدواران کے کاغذات جمع ہوئے، اس طرح کے مسترد ہوئے، کو ٹائم مل رہا ہے آگے. جس طرح بظاہر تو الیکشن کمیشن کا جو سلسلہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کل ایک سینٹ میں لیٹ ورزل ہوئی ہے، ریزولیشن پاس ہوا ہے. اس کے بعد مختلف جگہوں پہ مختلف جمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف پارٹیوں کے جو لوگ ہیں، خواہ وہ لوکل لیول پہ ان کے رہنما یا آئی قیادت ہے، جو اعلیٰ قیادت ہے ان کی، وہ کچھ ملے جلے رجحان کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، مخصوص جو پی ٹی ایم بالخصوص ہے، اس پہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بلیم کرتے ہیں کہ شاید جی جان بوجھ کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پی ٹی ایم تو ٹوٹ چکی نا، یعنی علاوہ پی ٹی آئی جو بھی پارٹیاں ہیں اس کو کہہ لیں آپ. بالکل پی ٹی ایم ٹوٹ چکی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس میں ابھی بھی وہ عمران خان کے مخالف جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان کو ایک ہی کھاتے میں جو ہے نا وہ شمار کرتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ دیکھیں، جیسے ایک ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، ایک ہمارے ممبر کہہ رہے تھے کہ تاثر یہ ہے کہ میاں صاحب آئے ہیں تو پبلک میں ایک پرسیپشن تھا کہ میاں صاحب نے ہی وزیر اعظم بننا ہے. بلکہ لائے گئے. ہاں، تو وہ تاثر. اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا جمہوریت کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ جیسا بھی ہے، مگر یہ بات تو پکی ہے کہ وہ ہمیشہ الیکشن جیت کر ہی الیکشنز کے اوپر اعتراضات محترمہ بھی کرتی رہی، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کرتی رہی، اس کے بعد بھی ہوتے رہے، لیکن بہرحال الیکشن جیت کے آتے تھے. تو اب کیا ایسا ہو گیا؟ دیکھیں میاں صاحب کی آپ اگر سیاسی تاریخ دیکھیں تو آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح بھی ہے کہ میاں صاحب کو مثلا تاریخ کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ میاں صاحب 85-84 والا اگر انہوں اور دیکھیں اس وقت بھی لائے گئے تھے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک فارمولے کے ذریعے ان کو تیار کیا گیا تھا. پھر یہ علیحدہ چیز ہے کہ ملک پاکستان ہے، یہاں جو ساتھی طور پہ بھی، بلکہ اکثر لوگ تو اب بھی اس دوران میں بھی جب کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو تب بھی جو مخالفین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ بیساکھیوں کے ذریعے ہی آتے رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک بات تو طے ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میاں صاحب 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے اقتدار بھی انجوائے کیا. اب جہاں تک میاں صاحب کی آمد کا تعلق ہے، دیکھیں ہمارے ملک میں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ 15-20 سال پہلے چلے جائیں، یعنی 2002 والے الیکشن یا 2008 والے جو اس میں ایک مخصوص ہمارے ملکی میڈیا جو ہے اس میں ہم 2-4-6 مخصوص اینکر ہوا کرتے تھے. جب ان کی کوئی بات ان کے منہ سے نکلتی تھی تو لوگ اس کو فالو بھی کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس میں کتنی سی سچائی ہے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ افواہوں کی جو ہے نا وہ بچھاڑ ہے، تو اب 21 اکتوبر سے پہلے کا تھوڑا سا ہم تذکرہ کریں تو ہر تیسرا ہمارے جرنلسٹ بھی اور عام لوگ بھی، جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں، وہ یہ سوال کرتے تھے کہ کیا میاں صاحب آئیں گے. جی ہاں، یہ سوال تو تھا، اور سوال تھا، اور عین وقت پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب آ گئے. اب کل پرسوں ہمارے کسی پروگرام میں کوئی دوست ہمارے، شاید آپ نے ذکر کیا، کسی اور نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ تا یاد نالی والا سلسلہ چل رہا ہے، کسی نے
ہمارے دوست نے جو ہے نا وہ بتایا کہ میاں صاحب کا لندن کا ٹکٹ بھی کنفرم ہو گیا. جی ہاں. تو اس کے بعد ہم نے اس کی خیر تحقیق تو نہیں کی, کیا وہ ہوا تھا وہ ہوتے بھی رہتے ہیں, لیکن اب بات آ گئی ہے کہ میاں صاحب سے ہٹ کے اگر باقی سیاسی پارٹیاں ہیں, اب دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, ٹھیک, اور آپ نے دیکھا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اور بلوچستان میں تو ٹکٹس کا اعلان کر دیا اپنے امیدوار فائنل کر جی. کہ پی کے میں شاید آج انہوں نے کرنا تھا, اور پنجاب میں کچھ انہوں نے اب یہ سمجھے کہ اعلان کیے ہوئے ہیں, کچھ ابھی مشورے جاری ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا پر ذکر کریں تو وہ بھی ٹکٹوں. میاں صاحبان کا یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے, بلکہ کچھ دوستوں کا تو ہمارا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید میاں صاحب کہیں اور سے جو ہے نا کسی لے کر تو شاید وہ کرتے ہیں. اب پلیز یہ کا دیکھ لیں, بالخصوص پنڈی شہر کا اگر آپ ذکر کریں تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی امیدوار ابھی تک اس امید میں نہیں ہے کہ اس کو ٹکٹ مل رہا ہے یا نہیں, اور اسی وجہ سے مختلف حلقوں سے انہوں نے کاغذات بھی جمع کرائے. ہاں, بہت سارے امیدواروں نے بہت سارے حلقوں سے تاکہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکے سیاسی حوالے سے, جیسے ہم پنڈی میں بھی دیکھتے ہیں کہ شاید ہر جگہ, ایون کل لاہور کی ایک بڑی عجیب و غریب نظر سے خبر گزری کہ سردار ایاز صادق اور چرانہ مشہود جیسے لوگوں کو مطلب وہ نہیں لڑے الیکشن. یہ عجیب بات ہے. نہیں لڑ رہے ہیں, پارٹی ٹکٹ نہیں دے رہی. خبر تو یہ ہے کہ یعنی جو تاثر دیا گیا اس خبر کے ذریعے وہ یہ تھا کہ وہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا الیکشن کے بعد, ضمنی انتخابات نہیں ہیں. پچھلے ہفتے میں خبر سوشل میڈیا پہ آئی تھی, سوشل میڈیا کی خبریں کوئی درست بھی نہیں ہوتی ہیں, کہ آصف علی زرداری سے کوئی میٹنگ ہوئی تھی یا صادق کی, اس طرح بھی کوئی نہیں, اس طرح کی خبر نہیں. اس لیے کہ مجھے ایک اور چیز لگتی ہے, دیکھیں جو سیاسی رہنمائیں باتیں تو وہ کرتے ہیں جو بھی کریں پبلک کے لیے, لیکن حقائق کا علم تو ہوتا ہے, ان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. اب ایاز صادق تو وہ ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کو بھی ہرایا, اسپیکر بھی رہے اور بہت پاپولر ہیں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ایاز صادق ایک لحاظ سے میاں صاحب کے جو اوپننگ بیٹسمینوں کی جوڑی ہے ان میں سے ایک ہے, تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. کچن کیبنٹ بھی ہے. تو اگر اس طرح کے لوگوں کو مطلب وہ پیچھے ہٹ رہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس پہ, اور لاہور جیسے شہر سے کوئی دوست ذکر کر رہے تھے کہ میرے خیال میں ایک ہی حلقے میں ایاز صادق اور کسی اور عام رہنما کا اس ٹائم ایک ہی حلقے بنیوں کی وجہ سے, شاید اس وجہ سے وہ اب میاں صاحبان یہ دیکھ رہے ہوں گے کس کو ہم پارٹی ٹکٹ دیں اور کس کو مثلا سینٹ میں کسی کو لے دیں. دیکھیں نون لیگ کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ کہانی شروع ہوتی ہے, جو تاثر تھا یا جو روایت رہی ہے نون لیگ کی جب تک وہ یعنی 2018 تک, وہ تو یہ تھی کہ ان کا جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں اور ایسے ٹھیک ہے, اور لاہور سے آپ آگے نکلیں تو جی ٹی روڈ تو پھر آگے دوسری طرف چلی جاتی ہے, مگر اگر آپ سیدھے آگے نکل جائیں ملتان کی طرف اور تو ساؤتھ پنجاب میں بہاڑی سے آگے پھر نون لیگ کا گراف نیچے آتا. تو باقی اب جو صورتحال ہے, اگر اتنا اس ریجن میں بھی یہ کوئی 150 حلقے بنتے ہیں پنجاب کے 100 سے 150 کے درمیان 141, تو ان میں بھی آج قومی اسمبلی کے, اور ان میں بھی اگر نون لیگ ابھی تک اتنی ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہی, تو یہ تو ایک بڑی حیران کن بات ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ اس صورت میں بھی کہ جب ابھی تک پی ٹی آئی زیر طاق بھی ہے اور پی ٹی آئی نے باضابطہ لوگوں کا ابھی اعلان بھی نہیں کیا, اور کچھ لوگوں کے کاغذات کا کچھ مسترد ہوئے, کچھ بحال بھی ہو رہے ہیں. تو اگر باضابطہ طور پر جب ان کا ملک مشار والا بھی ابھی ایشو تھا, تو جب پی ٹی آئی کے پراپر لوگ جب آ جائیں گے اپنے اپنے حلقوں میں, تو پھر نون کی کیا صورتحال بنے گی. یہی تو ایک اہم سوال ہے نا, کہ اگر ایک لحاظ سے مخالفین کی کو جکڑا ہی ہوا ہے, یہی کہا جا سکتا ہے, اس کے باوجود اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آگے اب کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک بڑی اور عام خبر آج ابھی شام کو میری نظر سے گزری کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور لاہور میں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ 30 سال سے جو پارٹی پنجاب میں بسر اقتدار رہی, اشارہ ظاہر ہے ہاں جی, اور اس میں کہا کہ لاہور بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہے جتنا اس کا تاثر بنا دیا گیا ہے.
یعنی اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کل تک باہوں میں باہیں لیے پھرتے تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اب وہ تو دستوں گرباں ہونے والا ہی معاملہ نظر آ رہا ہے مجھے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں رہے ہیں. جسے آپ کہتے ہیں کہ مجبوری کے تحت ان کو کبھی اکٹھے بٹھایا گیا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ جب بی بی شہید آیات تھی تو انہوں نے مشرف کے خلاف، انہیں پتہ تھا کہ ڈکٹیٹر کو ہٹانے کے لیے ہمیں دوسرے سیاسی پارٹیوں کی ایسے ہی. ہاں، تو انہوں نے اس وقت جو کیا تھا، یہ کہہ لیں کہ بی بی نے ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی میاں صاحب سے کوشش کی، لیکن اس کو نا میرا خیال ہے کہ تاثر کچھ غلط لے لیا گیا عوام میں. جس طرح کہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اب یہ سمجھے کہ نون کو ساتھ ملایا بھی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو انصار علی خان کو، جی ہاں، وہ ابتدائی کچھ مہینے وہ تھا، لیکن ان کا وہ نہیں چل سکا. بلاول صاحب کی تو بات ہم نے کی کہ لاہور میں کھڑے ہو کے انہوں نے جیسے ایک طرح سے کہہ لیں کہ للکارا ہی ہے مسلم لیگ نون کو. تو بلاول یعنی پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں کہاں کھڑی ہے نا؟ ایک عمومی سچویشن تو ظاہر ہمارے سامنے ہے. دیکھیں سندھ میں ہم اب جس طرح ہم پنجاب کو یا پنڈی ڈویژن کو بہتر انداز میں جانتے ہیں، اس لیے سندھ کا ہم نے دورہ تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی احساس ہو گیا تھا. آپ یہ سمجھے کہ ان کو 2018 میں اچھا بلا جھٹکا بھی لگا ہے، کچھ سیٹیں بھی ان کی بولی. اس کی وجہ سے انہوں نے اندرون سندھ میں ترقیاتی کاموں کے بعد بالخصوص صحت اور اس پہ تعلیم پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے. تو شاید اس حوالے سے بلاول نے بات کی ہوگی کہ جتنا آپ دیکھیں نا کہ 85 سے لے کر ابھی 2024 آ گیا ہے، تو اتنے سالوں میں ریگولر میاں برادران جو ہے نا وہ لاہوری میں ڈیولپمنٹ کرتے رہے، تو وہاں بھی اگر پوری بنیادی سہولیات عوام کو نہیں مل سکی تو اس کا گلہ تو بنتا ہے. دیکھیں کراچی سے کا ابھی ذکر ہوا تو مجھے بات ذہن میں آ رہی ہے کہ لیاری کی بڑی مشہور سیٹ ہے پیپلز پارٹی کی، ایک قسم کا آپ کہہ لیں گڑھ کہہ لیں. لیاری سے بھی بلاول اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے. ناظرین، آپ نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے گفتگو تو سنی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو ابہامات ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. خاص کر ایک ڈیولپمنٹ سائز صاحب آج یہ ہوئی ہے کہ ایک وکیل ہے اشتیاق احمد مرزا جو پنڈی سے غالباً ایم پی اے بھی رہے، پنڈی شہر سے. انہوں نے ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کر دی ہے کہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے نا یہ 2 دن کل سینٹ کے اندر، اس کے حوالے سے کہ جی وہ تو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ موومنٹ ہے. 2022 میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسمبلی والا جب ایشو بنا تھا امزاد شہباز اور بعد میں تو سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ الیکشن کروائے دیں پنجاب میں بھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد پھر نہیں ہوئے، بات پارلیمنٹ میں گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک بھر میں یہ چیزیں ہوئیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے، اور آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کا فائدہ تو خیر مجموعی طور پر کس کو ہوگا. ہم تو عوام تو یہ چاہتی ہے کہ بر وقت الیکشن بھی ہو، اور نئی حکومت جو پارٹی بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہے اس کو اقتدار سونپا جائے. ایسے ہی جو جیسے ایک آئینی طریقہ ہوتا ہے کہ 5 سال ایک بعد لوگ اپنے نیا مینڈیٹ وہ کر کے. اچھا، اب یہاں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا بظاہر تو آن گراؤنڈ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک چیز بظاہر نظر آتی ہے کہ عوام میں پی ٹی آئی مقبول ترین پارٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ کیسز وغیرہ بنے، ہم نے تو چونکہ بٹو دور بھی دیکھا، ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا، جنرل مشرف کا دور دیکھا، لیکن چونکہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ینگ جنریشن جو ہے، انہوں نے چونکہ یہ
یہ چیزیں پہلی دفعہ دیکھی ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں, بلکہ عموماً عوام میں یہ تصور دیا جاتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہے. جی ایسے ہی ہے. تو انہوں نے ہر ممکن طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کیا اور کر بھی رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ڈیلے ہو رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے خوف سے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کل سے جب سے یہ شروع ہوئی ہے تو سوشل میڈیا پہ بڑا وہ جو ہے لگا ہوا ہے کہ جو جی جان بوجھ کر یہ خاص سے ڈر رہے ہیں. جی ایسے ہاں اس طرح کے بیانیے یہ اس طرح کی چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 1 مہینہ رہ گیا. 1 مہینے کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اپنے امیدواران کو کب تک ساتھ جوڑے رکھتی ہے, کیونکہ جو ڈیلے ہے اس ڈیلے کی وجہ سے امیدواران میں خود 1-2 امیدواران کو مل چکا ہوں پرسنلی, اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ وہ بددل ہو رہے ہیں اور وہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید آزاد ہی الیکشن لڑ لیں. بالکل اس لیے, بلکہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب ضمنی انتخابات میں جی ایون پی ٹی آئی نے جو ٹکٹوں کی تقسیم کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہ پنڈی کا اندار والا, ہاں یہاں سے اس سے قبل 2013 میں ایم پی اے رہنے والے عارف عباسی کو ٹکٹ دیا گیا تھا. جی تو اسی وقت وہ عدنان نے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اسی طریقے سے نون والے بھی اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ شاید الیکشن اگر لیٹ ہو جائے تو فطری بات ہے کہ کیسے 15 10 6 بندوں نے درخواست نہ صرف درخواستیں دی بلکہ باقاعدہ کاغذات جمع کرائے. ہاں تو جب ایک کسی کو ٹکٹ دے دیں گے, آپ دیکھ لیں پی پی 10 کا دیکھ لیں, پی پی 11 کا دیکھ لیں, مطلب یہ 15 والا دیکھ لیں, 15 20 بندوں نے ایک پارٹی سے کاغذات جمع کر. یہ NA-53 جو ہے اس میں بہت بڑا ایک قسم کو مارک اپ چل رہا ہے. جی 30 بندوں کے اب تک کاغذات منظور ہو چکے. ہاں اس میں چل رہا ہے. صوبائی اسمبلی کی سبھی سیٹوں میں مسئلہ بنا ہوا ہے. دھیرے پنڈی شہر کے اندر نہیں سمجھ آ رہی, حالانکہ یہاں پہ ان کے کافی بڑے بڑے نام ہیں, لیکن کچھ پنڈی شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون بمقابلہ مسلم لیگ نون ہاں یہ چل رہا ہے. گروپنگ ہے, جو تنویر کا ایک علیحدہ گروپ ہے, نیو باسی کا علیحدہ گروپ ہے, سجاد خان وہ اچھا ملک ابرار. اچھا ہم نے باقی صوبوں کی سندھ کی بھی بات کر لی, کراچی کا بھی ذکر ہو گیا, پنجاب کی بھی بات ہوگی, بلوچستان کا بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس کر دی ہیں, وہاں پہ باقی پارٹیوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں. KPK کو ہم نے نہیں چھڑا, کس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ساری پارٹیاں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ KPK صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں میری یاد میں پہلی دفعہ 12 امیدواروں کو ٹکٹ کنفرم کر دی. اصل میں زرداری صاحب کو شاید یہ ان کی کوئی بلوچستان پہ ان کی بڑی نظر ہے, شاید اس لیے کہ وہ آئندہ آنے والا جو سینٹ کا الیکشن ہے کہ بلوچستان سے وہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے, تو شاید وہ بلوچستان میں اس کی توجہ زیادہ دے رہے ہیں. اس سے پہلے 3-4 دفعہ زرداری صاحب بلوچستان پہ کڑاک بھی کر چکے ہیں, آپ یاد ہوگا 2 دفعہ اسمبلی کی جب عمران کی جان ہوئے تھے تو وہ ان کو اسی لیے ان کو وہ جو ہے نا وہ کاریگر یا ہم کیا اسے لفظ کہتے ہیں, آپ اسے مطلب کوئی بھی لفظ سیاست کا بادشاہ, ہاں جی بازیگر کہہ لیں, جوڑ توڑ کا بڑا بادشاہ. اچھا ساحر صاحب, آخری ویڈیو کا اب آخر کا حصہ آ چکا. KPK کو جیسے ہم ڈسکس نہیں کر رہے, شاید ساری پارٹیاں بھی ڈسکس نہیں کر رہی, وہ مان چکی ہیں کہ یہ اس میں صورتحال تھوڑی مختلف ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013-2018 کے انتخابات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت PTI کا وہاں پہ زور تھا, جس طریقے سے بھی تھا لیکن زور تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز خٹک جو وزیر اعلیٰ رہے, بعد میں وہ وقتی وزیر تھے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے, بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو 2018 والی جتنی کابینہ تھی 2018 اور 2013 کی, جی وہ ساری عمران خان کو چھوڑ چکی ہے. ایسے ہی انہوں نے پارٹی بنائی ہے, کیا نام ہے, خٹک صاحب نے کوئی نظریاتی بھی PTI صاحب نظریاتی, ہاں جی پارلیمنٹ, ہاں. اچھا خٹک صاحب
کی حالت تو بڑی پتلی ہے. میں فزیکلی پتلی حالت کی بات نہیں کر رہا, ہاں وہ تو ہے, لیکن میں سیاسی حالت, مضبوط ہے وہ. جی ہاں, ابھی 2 جلسے ہوئے ہیں, اس میں شاید ایک لائن ہی بھری گئی تھی جو پہلی ہوتی ہے. جب جلسے ابھی ہوئے ہیں, سردی بھی ہے, اسی لیے فرمان بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو سر. اچھا, ایک بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ جو شور ہو رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے, تو فروری میں سردی ہوگی. ہمارے ناظرین جو ینگ ہیں ان کو تو شاید نہ پتہ ہو, جبکہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو 3-4 ہمارے انتخابات جو ہے قومی جو عام انتخابات ہیں, ایک دفعہ 25 فروری کو ہوئے, ایک دفعہ میرے خیال میں 12 فروری کو ہوئے, اور 3 دفعہ فروری میں الیکشن ہو چکے ہیں. جو 2008 والا الیکشن تھا وہ جنوری 18 فروری کو ہوا, کیونکہ وہ بی بی کی شادی, ہاں اس سے پہلے بھی وہ جنوری میں ہی تھا نا جی, یعنی 27 دسمبر کو بی بی کی, ہاں وہ جنوری کو تھا. تو سردیوں میں ہوتے رہتے. دیکھیں پاکستان کا زیادہ تر علاقہ گرم علاقہ ہے, یعنی آپ یہ اوپر والا ریجن چھوڑ دیں نا تو باقی ملک کے لیے تو فروری بڑا ایک ٹھیک ٹھاک موسم ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے نا کہ مثلا جہاں پہ آپ بلوچستان کی اگر بات کرتے ہیں کے پی کے کی کرتے ہیں, یعنی ملتان کے لوگ اگر فروری میں جاتے ہیں نا کے پی کے میں یا بلوچستان میں, پھر تو بات سمجھ لگتی ہے کہ ان کو سردی محسوس ہونی چاہیے. جو لوگ وہاں کی جدی پشتی مقیم ہے, مثلا آپ دیکھ لیں کہ مری کشمیر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری نسبت ان کو سردی اس لیے کم لگتی ہے کہ وہ اس کو برداشت کرنے کی ان میں ہمت بھی ہوتی ہے اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ یہاں پنڈی والے اگر ملتان میں یا باولپور یا باول نگر میں جاتے ہیں تو میں گرمی محسوس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب فروری میں الیکشن ہوں گے تو مولانا فضل الرحمان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں یا باقی پارٹیوں کے, تو وہ اسی جگہ کے رہنے والے ہیں, تو میرے خیال میں ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایسے مولانا صاحب کو شاید کوئی اور پرابلم ہو جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آج 6 جنوری 2024 کی رات ہے. آج تک کی جو صورتحال باہر ہمیں نظر آتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے, ہمارے گرد و نواح کے لوگوں کو نظر آتی ہے, ہم آپ کی آواز ہیں. ہم آپ کے لیے آواز کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو حقائق ہوں اس میں کسی پارٹی کسی سیاسی جماعت کا طرفداری والا معاملہ نہیں ہوتا. جو حقائق ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ حقائق کی آپ کے سامنے رکھیں. آج کی تاریخ تک کے جو سیاسی صورتحال ہے, جو حقائق ہیں, آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس پلیٹ فارم کو جوائن کیجئے, سبسکرائب کیجئے, آراء دیجئے, میسیجز کریں, اور آنے والی جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس میں سے ہر ایک ویڈیو نہ صرف سیاسی حوالے سے بلکہ سوشل ایشوز, نوجوانوں کے امور, بے شمار, یعنی ہر قسم کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. یہ پلیٹ فارم آپ کے دم قدم سے ہی آباد ہے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے. انہی الفاظ کے ساتھ خالد عزیز اور ساجد بنگیال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.